کیا آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں لوگ ایک ہی ریس میں دوڑے مگر صرف ایک ہی جیتا؟ کیوں؟ وجہ رستہ نہیں بلکہ راستے میں سجا وہ شاہی میلہ تھا جس نے سب کو ہرا دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک ہاشم اور آپ دیکھ رہے ہیں اربوئی سٹوریز۔ تو آئیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑوں اور دریاؤں کے درمیان ایک خوشحال سلطنت میں ایک بوڑھا بادشاہ رہتا تھا جو بہت پریشان تھا۔ اس نے کئی سالوں تک عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی تھی، لیکن اس کا کوئی وارث نہیں تھا جو اس کے بعد تخت سنبھال سکے۔ جیسے جیسے اس کے بال سفید اور جسم کمزور ہوتا گیا، وہ اکثر سوچتا کہ اس کے جانے کے بعد اس کی سلطنت کا کیا بنے گا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے روحانی استاد سے ملنے کا فیصلہ کیا جو جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہتے تھے۔ بوجھل دل کے ساتھ بادشاہ نے اپنے استاد کو جھک کر سلام کیا اور کہا، اے دانشمند استاد، ہر گزرتے دن کے ساتھ میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ میری موت کے بعد یہ سلطنت غلط ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے تاکہ میں کسی ایسے شخص کو تلاش کر سکوں جو واقعی اس تخت کا حقدار ہو۔ استاد نے غور سے بادشاہ کی بات سنی، پھر ذرا خاموش ہو کر اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے آنکھیں کھولی، آگے بڑھے اور بادشاہ کے کان میں کچھ کہا۔ بادشاہ کا فکر مند چہرہ آہستہ آہستہ کھل اٹھا۔ وہ نئی امید کے ساتھ اپنے محل کی طرف چلے گئے۔ اگلی صبح بادشاہ نے پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی کل غروب آفتاب سے پہلے محل پہنچے گا اسے بادشاہ کا جان نشین قرار دیا جائے گا۔ جب بادشاہ کے ایک دانا وزیر نے یہ اعلان سنا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا، عالیجا، مجھے معاف کرے لیکن یہ کام تو بہت سادہ سا لگتا ہے۔ محل دور نہیں ہے، ہزاروں لوگ آسانی سے یہاں پہنچ جائیں گے۔ اس سے آپ کو ایک لائق جان نشین تلاش کرنے میں کیسے مدد مل سکے گی؟ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا، انتظار کرو اور دیکھو، صرف وہی یہاں پہنچے گا جو واقعی اس تخت کا حقدار ہوگا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی ہزاروں لوگ محل کی طرف چل پڑے۔ ان میں جوان، بوڑھے، امیر اور غریب سب شامل تھے اور ہر کوئی بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ لیکن ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ بادشاہ نے راستے میں ایک بہت بڑا شاہی میلہ لگا رکھا ہے۔ یہ کوئی عام سا میلہ نہیں تھا بلکہ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے لگایا گیا میلہ تھا، تاکہ پتہ چل سکے کہ کون اپنے مقصد میں سچا ہے۔ میلے کے شروع میں ہی مزیدار کھانوں کی میزیں لگی ہوئی تھی۔ شہد سے بری مٹھائیاں اور تازہ پھلوں کی خوشبو ایسی تھی کہ لوگوں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ بہت سے لوگوں نے سوچا، تھوڑا سا کھا لینے میں کیا برائی ہے، محل تو قریب ہی ہے، کھا کر چلے جائیں گے۔ وہ لوگ وہیں بیٹھ کر کھانے لگے اور اپنا مقصد بھول گئے۔ جو لوگ کھانے سے بچ کر آگے بڑھے انہیں گانے بجانے اور رقص کرنے والوں نے روک لیا۔ ان کی آوازیں اتنی میٹھی تھی کہ لوگ سب کچھ بھول کر وہیں کھڑے ہو گئے اور گھنٹوں گزر گئے۔ اس سے تھوڑا سا آگے کھیلوں کے میدان تھے، وہاں کشتی، تیر اندازی اور گھوڑوں کی ریس ہو رہی تھی۔ لوگوں نے سوچا بس ایک گیم کھیل کر آگے نکل جائیں گے، لیکن ایک کھیل کے بعد دوسرا کھیل شروع ہو جاتا اور وقت ہاتھ سے نکلتا گیا۔ میلے کے آخر میں عیش و عشرت اور شراب کے خیمے تھے، جہاں بہت سے لوگ اپنی بری خواہشات کے جال میں پھنس گئے اور وہی کے ہو کر رہ گئے۔ جب شام ہونے لگی تو محل میں ایک بھی بندہ نہیں پہنچا تھا۔ وزیر بہت حیران تھا، لیکن تبھی دور سے ایک نوجوان نظر آیا جو تیزی سے محل کی طرف آ رہا تھا۔ اس نوجوان نے بھی وہ سارا میلہ دیکھا تھا، لذیذ کھانے اور گانے بجانے کی آوازیں بھی سنی تھی، لیکن وہ اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پا کر یہاں تک پہنچا تھا۔ محل کے گیٹ پر پہرے داروں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا، نادان انسان، تم شاہی میلہ چھوڑ کر محل پہنچے ہو، وہاں چلے جاؤ، تم بھی مزے کرو۔ نوجوان نے جواب دیا، مجھے کوئی بھی چیز میری منزل سے دور نہیں کر سکتی۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے پہنچا تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم نے راستے کے مزے اور رنگینیاں نہیں دیکھی؟ نوجوان نے ادب سے کہا، عالیجا، میں نے سب دیکھا، لیکن میرا دھیان صرف اپنی منزل پر تھا، اس لیے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا۔ بادشاہ نے نوجوان کی بات سنی تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے فخر سے کہا، تم نے دیکھ لیا، آج ہزاروں لوگ نکلے تھے، لیکن تم وہ اکیلے انسان ہو جو میرے سامنے کھڑے ہو۔ راستے میں لذیذ کھانے، موسیقی، کھیل اور عیش و عشرت کے جتنے بھی جال تھے، تم نے ان سب کو اپنی ہمت سے توڑ دیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف اپنے جسم کے غلام نہیں ہو بلکہ تم اپنے نفس پر قابو رکھنا جانتے ہو۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے تم میری اس سلطنت کے وارث ہو اور میرے بعد تم ہی یہاں کے بادشاہ بنو گے۔ دوستو، یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔
ہمارے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی جب ہم کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو راستے میں بہت سی ایسی چیزیں آتی ہے جو ہمارا دھیان بھٹکاتی ہے. کبھی موبائل فون، کبھی دوستوں کے ساتھ فضول گھومنا اور کبھی سستی. جو لوگ ان عارضی مزوں میں کھو جاتے ہیں وہ اپنی منزل نہیں پا سکتے. کامیابی صرف انہیں ملتی ہے جو ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے اپنی منزل کی طرف چلتے رہتے ہیں. یاد رکھے، راستے کے میلوں میں نہ الجھے، اپنی نظر ہمیشہ اپنے مقصد پر رکھے. دیکھنے اور سننے کا شکریہ. اللہ حافظ.